بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نوکرانی تھی، مگر مجھے اس وقت بہت حیرت ہوتی جب مالکن مجھے بیڈ پر بٹھا دیتی اور گھر کی ساری صفائی خود کرتی اور کھانا خود بنا کر مجھے کھلاتی اور کہتی، تم تھک جاتی ہو اتنے سارے گھروں کا کام کر کے، بس آرام کرو۔ مجھے بہت حیرت ہوتی اور فوراً نیند بھی آ جاتی۔ جب اٹھتی تو تنخواہ بھی پوری دے دیتی۔ میں بہت خوش ہوتی اور مالکن کو ڈھیروں دعائیں دیتی۔ ایک دن اچانک میں سوتے سوتے جاگ گئی۔ جو ہی نظر مالکن پر پڑی تو آج میں پہلی بار نجمہ بیگم کے گھر کام کی خاطر جا رہی تھی۔ میری مالکن نے بتایا تھا کہ ان کی ایک سہیلی کو بھی ملازمہ کی ضرورت ہے، اس لیے انہوں نے مجھے یہاں بھیج دیا۔ میں جیسے ہی نجمہ بیگم کے گھر کے دروازے تک پہنچی تو مجھے ایسے لگا جیسے میرے دل کا دروازہ ایک لمحے کے لیے بند ہو گیا ہو۔ دروازہ کھٹکھٹانے کے لیے ہاتھ اٹھانا چاہ رہی تھی، مگر اٹھ ہی نہیں رہا تھا۔ دماغ نے بھی خطرے کا سگنل دیا اور کہا، صابرہ یہیں سے پھٹ جا۔ مگر دل جو ہے نا، خود کو خطروں میں گھیر کر مطمئن ہو جاتا ہے۔ میں نے سوچا کہ چلو ایک بار گھر بار دیکھ لوں، کام وغیرہ چیک کر لوں، اگر یہ گھرانہ میری سمجھ میں نہ آیا تو یہیں سے لوٹ چلوں گی۔ مگر دماغ نے کہا کہ کبھی کبھار واپسی کے در بند بھی ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد سب کچھ خاموش ہو گیا۔ میں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے آواز آئی کہ چلی آؤ۔ میں گھر میں داخل ہوئی تو ایک ادھیڑ عمر خاتون صحن میں پڑے تخت پر بیٹھی قرآن پاک کی تلاوت کر رہی تھی۔ میں نے چاروں طرف نگاہ گھما کر دیکھا تو یہ گھر میری توقع سے کہیں زیادہ بڑا تھا۔ میں بولی، بیگم جی میں صابرہ ہوں، مجھے مالکن نے بتایا تھا کہ آپ کو کام والے کی ضرورت ہے۔ وہ عورت مسکرانے لگی اور بولی، ہاں ہاں بیٹی، تم صحیح گھر میں آئی ہو، مجھے ہی ایک مددگار کی ضرورت ہے۔ میں کاروباری انداز میں بولی، بیگم جی کام بتا دیں، آپ کا گھر بہت بڑا ہے، اس کی صفائی ستھرائی کا کام بھی کافی ہو جائے گا، تنخواہ بھی زیادہ لوں گی۔ بیگم صاحبہ بولی، ارے بیٹا تنخواہ تو میں تمہاری منہ مانگی دوں گی، مگر تم فکر مت کرو، میں سارا کام تم پر نہیں چھوڑوں گی، میں بھی تمہارا ہاتھ بٹایا کروں گی۔ بیگم صاحبہ اپنی باتیں کر رہی تھیں، جبکہ مجھے یہ احساس بے چین کیے ہوا تھا کہ کوئی مجھ پر نظر رکھے ہوئے ہے، کوئی مجھے بڑے غور سے دیکھ رہا ہے۔ میں نے جلدی سے پوچھا، آپ کے گھر میں کتنے افراد ہیں؟ بیگم صاحبہ بولی، فقط میں ہوتی ہوں اور میری بیٹی۔ بیٹی ایک پرائیویٹ اسکول میں استانی ہے، وہ کبھی کبھار ہی گھر پر ہوتی ہے، آج وہ گھر پر ہی ہے۔ تم آرام سے بیٹھو، میں اس سے پوچھ کر آتی ہوں، تمہارے حوالے سے اس کی کیا رائے ہے۔ بیگم صاحبہ اٹھ کر چلی گئی تو اندر سے ایک لڑکی کی غصے بھری آواز آنے لگی۔ وہ تیز تیز کہہ رہی تھی، جو آپ کے جی میں آئے کرتے رہے، آپ نے پہلے کبھی مجھ سے کوئی مشورہ کیا ہے جو آج مشورہ لینے آ گئی ہیں؟ جائیں یہاں سے۔ بیگم صاحبہ کمرے سے باہر آ گئی تو ایک بار پھر سے خاموشی چھا گئی۔ بیگم صاحبہ بولی، تم کل سے کام پر آ جانا، مگر کل مجھے باجی یا انٹی کہہ کر مخاطب کرنا، مجھے بیگم صاحبہ کا لفظ بالکل بھی مناسب نہیں لگتا۔ میں نے ان سے حامی بھر کے گھر سے باہر قدم نکالے۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اس گھر میں لازمی کام کروں گی۔ پرشفیق سی خاتون تھیں، گھر میں تھے ہی 2 افراد، کام بھی زیادہ نہیں تھا، لیکن پھر بھی مجھے کچھ عجیب سا احساس اپنے گھیرے میں لیے ہوا تھا۔ میں گھر چلی گئی تو اماں میری منتظر تھیں، وہ کافی پریشان لگ رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی بولی، صابراتی رانی، آج تمہیں آنے میں اتنی دیر کیوں ہو گئی؟ تم جانتی ہو نا، تم 1 منٹ بھی لیٹ آؤ تو میری جان پر بن جاتی ہے، تم ہی تو میری کل کائنات ہو۔ میں نے اماں کو بتایا، آج میں ایک نئے گھر میں کام دیکھنے گئی تھی، گھر بھی کافی مناسب تھا، اس لیے میں نے حامی بھر لی۔ امی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ جلدی سے اٹھ کر کمرے میں چلی گئی۔ ابو کی وفات کے بعد گھر کے حالات اس قدر خراب ہو گئے تھے کہ مجھے ہی گھر گھر جا کر کام کرنا پڑتا تھا۔ ہماری برادری میں سبھی عورتیں لوگوں کے گھروں کے کام کرتی تھیں۔ امی نے شروع سے ہی کسی کے گھر کام نہیں کیا تھا کیونکہ ابو کو یہ پسند نہیں تھا۔ ابو کے انتقال کے بعد امی کو مہروں کی تکلیف ہو گئی تھی، وہ اپنے گھر کے کام کرنے سے قاصر تھی تو کسی کے گھر کیا کام کرتی۔ میں نے واجبی سی ہی تعلیم حاصل کی تھی، 5 جماعتیں پڑھ کر گھر بیٹھ گئی تھی۔ ہماری برادری میں تعلیم وغیرہ کو زیادہ اہمیت نہیں دی جاتی تھی، لیکن اب مجھے احساس ہوتا تھا کہ علم تو سچ میں زیور ہے۔ میری عمر کی کئی لڑکیاں کام کرتی تھیں، مگر امی میرے حسن سے خائف تھیں۔ میں کانچ کی گڑیا لگتی تھی، حسن مجھ پر ٹوٹ کر برسا تھا۔ خیر کچھ ہی لمحوں کے بعد اماں آنسو پونچھ کر باہر آ گئی تھیں۔ اماں نے مجھے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلایا۔ میں 3 گھروں میں کام کرنے لگی تھی، صبح 2 گھنٹے سیٹھ کے گھر، پھر مالکن کے گھر اور آخر میں نجمہ بیگم کے گھر۔ اگلے روز میں نجمہ بیگم کے گھر کام کرنے گئی تو وہ تخت پر بیٹھی سبزی کاٹ رہی تھیں۔ مجھے دیکھ کر کھل اٹھی۔ انہوں نے مجھے اشارہ کر کے پاس بلایا اور بولی، تو گھڑی بیٹھ کر آرام کر لو، میں دوپہر کا کھانا بنانے والی ہوں، مل کر کھانا کھائیں گے، پھر کام شروع کرنا۔
باجی مجھے بڑی سادہ سی عورت لگی تھی، ایسے لوگوں کے ساتھ میں جلد ہی گھل مل جایا کرتی تھی۔ میں بولی، باجی میرے پیٹ میں تو جوہو نے فٹ بال میچ کھیلنا شروع کر دیا ہے، آپ کا مشورہ کافی مناسب ہے، اسی پر عمل کرتے ہیں۔ وہ کھلکھلا کر ہنستی تھی۔ پھر انہوں نے مجھے کچن میں قدم دھرنے سے سختی سے منع کر رکھا تھا۔ وہ بولی، تم آرام کرو، اتنے گھروں سے کام کر کے آئی ہو، تھک گئی ہوگی۔ میں بھی وہیں تخت پر لیٹ گئی۔ باجی آدھے گھنٹے میں ہی سبزی بھی بنا لائی تھی اور گرما گرم روٹیاں بھی۔ ہم دونوں نے مل کر روٹی کھائی اور لسی پی۔ مجھے اونگ آنے لگی۔ باجی نے کھلے دل سے اجازت دی، تم سو جاؤ، اٹھ کر کام کر لینا۔ میں جانتی تھی کہ یوں کسی کے گھر سونا مناسب نہیں، اس لیے میں بڑی دیر نیند کو بھگانے کی کوشش کرتی رہی، مگر لسی پینے کی وجہ سے نیند تھی کہ بڑھتی ہی چلی گئی اور میں سو گئی۔ شام گئے آنکھ کھلی تو باجی کو پاس ہی نماز پڑھتے ہوئے پایا۔ میں ایک دم بوکھلا کر اٹھ بیٹھی، اندھیرا پھیلنے والا تھا۔ باجی نے میرے چہرے کو دیکھا تو میری پریشانی کو بھانپ گئی۔ وہ بولی، بیٹا فکر نہ کرو، تم محفوظ گھر میں ہو، میں جانتی ہوں تم بھی حلال رزق کی تلاش میں اسی طرح نکلتی ہو جس طرح میری بیٹی نکلتی ہے، وہی کام کی بات تو وہ کل کر لینا۔ میں باجی سے معذرت کر کے گھر کی طرف چل پڑی تھی۔ گھر جا کر دیکھا تو اماں نے رو رو کر برا حال کر ڈالا تھا۔ میں نے انہیں ساری کتھا سنا ڈالی، مگر پریشانی ان کے چہرے سے صاف جھلک رہی تھی۔ اگلے دن میں کام پر گئی تو پھر سے باجی نے مجھے آرام کرنے کو کہا۔ میں بھی بیٹھ گئی۔ جب کھانا بن گیا تو باجی نے اپنی بیٹی روزی کو آواز دے کر بلا لیا۔ مجھے تب خیال آیا تھا کہ آج تو اتوار ہے۔ روزی بھی کھانا کھانے کے لیے آ گئی تھی۔ وہ سنجیدہ مزاج سی لڑکی میری ہم عمر ہی لگتی تھی۔ وہ نوالا نوالا توڑ کر کھاتی، نہ جانے کیا سوچتی جا رہی تھی۔ باجی نے اسے بھی لسی دی تو وہ بڑے شوق سے پینے لگی۔ آج ہم تینوں نے بڑی خاموشی سے کھانا کھایا تھا۔ اتنے میں دروازے پر بیل بجنے لگی۔ باجی نے دروازہ کھولا، پھر کوئی چیز پکڑی اور غیر محسوس کن انداز میں وہ چیز اپنے دوپٹے میں چھپا لی۔ روزی نے ایک دم سے لسی کا گلاس ٹیبل پر پٹک دیا۔ وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی اور تیز تیز بولنے لگی، کیا چھپا رہی ہیں امی؟ باجی بولی، بیٹا تم پہلے آرام سے کھانا کھا لو، پھر بتاتی ہوں۔ روزی چیخ کر بولی، میں نے جو پوچھا ہے پہلے وہ بتائیں۔ باجی نے جلدی سے بجلی کا بل روزی کے ہاتھ میں تھما دیا تھا۔ روزی نے بل دیکھتے ہی کرسیوں کو ٹھڈے مارنے شروع کر دیے تھے۔ گلاس وغیرہ بھی اس نے ہاتھ مار کر گرا دیے تھے۔ باجی بھی ڈر گئی، جبکہ میں تو کانپنے ہی لگی تھی۔ میں نے جلدی سے جھاڑو اٹھایا اور صفائی کرنے لگی۔ روزی کا غصہ کسی صورت کم ہونے میں نہیں آ رہا تھا۔ وہ بولی، اچھی بلی جان چھوٹی تھی اس دوزخ سے مگر نہیں، روزی کی قسمت میں خوشبو کہاں ہے؟ روزی کو تو دوائیوں کے خرچے مار گئے، روزی کو تو بجلیوں کے بل ہی مار گئے۔ وہ اٹھا پٹخ کرتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی، مگر اس کے بولنے کی آوازیں مسلسل آتی رہی تھیں۔ ادھر مجھے تھکاوٹ کی وجہ سے نیند آتی جا رہی تھی، لیکن میں خود پر جبر کیے ہوئے تھی۔ میں باجی کے پاس گئی اور بولی، باجی فکر نہ کریں، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ باجی روتے ہوئے بولی، صابرہ میں جانتی ہوں کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوگا، روزی ساری زندگی میری دہلیز پر ہی بیٹھی رہ جائے گی۔ میں قدرے حیران ہوئی اور بولی، کیوں آپ ایسا کیوں کہہ رہی ہیں؟ باجی بولی، صابرہ طلاق یافتہ کو کون بہو بناتا ہے بھلا؟ بس ہم سفید پوش لوگ ساری زندگی اپنا بھرم قائم رکھنے میں گزار دیتے ہیں، مگر کچھ لوگ ہم سے ہمارا بھرم بھی چھیننے پر تل جاتے ہیں۔ میں اچھے کھاتے پیتے گھرانے کی بیٹی تھی، ابو نے دوستی کا لحاظ کرتے ہوئے اپنے غریب سے دوست کے بیٹے کے ساتھ مجھے بیاہ دیا تھا۔ میں صبر شکر کرنے والی لڑکی تھی، کم میں گزارا کیا، مگر لبوں پر حرف شکایت نہ لائی۔ بچے پیدا ہوئے تو لگا کہ زندگی سے اور کچھ چاہیے ہی نہیں، مگر پھر میرے شوہر خالی کے حقیقی سے جا ملے۔ تب میرے سسرال والوں نے جو گیلی سوکھی دی کھا کر صبر شکر کیا، انہوں نے ہی بچی کو پڑھایا لکھایا۔ دولت کے تو کنویں بھی ختم ہو جاتے ہیں، جمع پونجی ختم ہوئی، ساس سسر ایک دوسرے کے آگے پیچھے ہی انتقال کر گئے۔ پھر روزی ہی ہمارا آسرا بنی تھی۔ روزی نے جاب کی اور خرچہ چلایا، میری دوائیوں کے خرچے، گھر کے 100 قسم کے اخراجات سب اسی نے کیا تھا۔ پھر ایک مناسب سے گھرانے سے رشتہ آ گیا تو میں نے روزی کی شادی کر دی، مگر بعد میں معلوم ہوا کہ وہ تو بہت لالچی لوگ نکلے تھے، آئے دن کوئی نہ کوئی فرمائش کر ڈالتے تھے۔ ہمارے پاس کچھ ہوتا تو ان کی فرمائشیں پوری کرتے نا۔ روزی کا شوہر یہی کہتا تھا کہ تم نے اتنے سال جاب کی، تمہاری کچھ تو بچت ہوئی ہوگی، وہی لے آؤ۔ ہم نے تو اس کی تنخواہ ساتھ ساتھ استعمال کی تھی۔ بس انہی باتوں کو بنا کر بہانہ انہوں نے روزی کو طلاق دے دی۔ روزی کے دل سے طلاق کا غم نہیں جاتا، آگے مستقبل بھی تو تاریخ ہی ہے، بس اسی سبب وہ چڑچڑی سی ہوئی ہے۔ میں نے باجی کو دلاسا دیا، اللہ سب اچھا کرے گا۔ اب مجھے سمجھ آئی تھی کہ باجی اس قدر میرا خیال کیوں رکھتی ہیں۔ جو انسان جتنا دکھی ہوتا ہے اس کا دل اسی قدر نرم ہوتا ہے۔
میں آج وقت سے ہی گھر چلی گئی تھی۔ اماں مجھے کھانا کھلا کر خود عبادت میں مشغول ہو گئی، جبکہ میں اپنے مستقبل کے متعلق سوچ سوچ کر ہلکان ہونے لگی تھی۔ ہم جیسے کا مقدر بھی تو سیاہ ہی ہوتا ہے نا، تو پھر کیا امید لگانی اور کیا خوش فہمی پالنی۔ یوں ہی دن گزرتے چلے جا رہے تھے۔ میں 2 گھروں کا کام کر کے جاتی تو باجی مجھے کھانا کھلاتی اور آرام کرنے کو کہتی، مگر کچھ تھا جو میرے اندر کھٹک رہا تھا۔ کوئی نہ کوئی چیز تھی جو مجھے بے چین کیے ہوئے تھی، مگر ایسی کیا چیز تھی جو مجھے بار بار چونکا دیتی تھی؟ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اپنی جھنجھلاہٹ کو ختم کر کے ہی دم لوں گی۔ میں کام کر رہی ہوتی تو ایسے لگتا کہ جیسے 2 آنکھیں مجھے گھور رہی ہیں۔ میں چونک کر ادھر ادھر دیکھتی، کچھ بھی نہ ہوتا۔ اب میں نے اپنا دھیان آرام سے ہٹا کر کام پر لگا لیا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں باجی کے گھر کا ایک ایک چپا اپنی آنکھوں سے دیکھوں گی تاکہ میرے اندر کے وسوسے دم توڑ جائے۔ میں اب کھانا کھا کر کمر کس لیتی اور صفائیوں پر جت جاتی۔ باجی مجھے پکڑ پکڑ کر بٹھاتی، مگر میں کام سے جی نہ چراتی تھی۔ مجھے اب معلوم ہوا تھا کہ باجی کے گھر کی چھت پر بنے 3 کمرے ہمیشہ بند ہی رہتے ہیں۔ میں نے باجی سے کہا، ان دروازوں کو کھول دیں تاکہ میں ان کی بھی صفائی کر ڈالوں۔ باجی کا رنگ کچھ لمحات کے لیے متغیر ہو گیا تھا، پھر ذرا ٹھہر کر بولی، ارے بچے خود کو تھکاؤ مت، یہ کمرے تو سال ہر سال سے بند پڑے ہیں، ان میں کوئی بھی نہیں جاتا، اس لیے ان کی صفائی کو بھی رہنے ہی دو۔ میں نے بھی لاپرواہی سے کندھے اچکا دیے تھے، کیونکہ میں جانتی تھی کہ ہر گھر میں ایسے کمرے ہوتے ہی ہیں جہاں گھر کا سارا کاٹ کباڑ جمع کیا ہوا ہوتا ہے۔ میں نے صحن دھو ڈالا تو کچھ دیر کے لیے سستانے کے لیے لیٹ گئی تھی، مگر میری آنکھ لگ گئی۔ میں عجیب سی بے بسی کی صورتحال سے دوچار تھی۔ میرا جسم سویا ہوا تھا جبکہ دماغ بیدار تھا۔ مجھے اپنے قریب سے گوں گاں کی آوازیں آ رہی تھیں، انجان سی، بے قرار سی۔ میں بڑی دیر کوشش کے بعد آخرکار اٹھ بیٹھی تھی۔ ہمیشہ کی طرح باجی میرے پاس ہی بیٹھی اذکار میں مشغول تھیں۔ میرے ماتھے پر پسینے کی بوندوں کو دیکھ کر بولی، کیا ہوا صابرہ، کوئی ڈراؤنا خواب دیکھ لیا ہے کیا؟ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ میں بولی، کوئی عجیب سا بے چین سا خواب آیا تھا۔ باجی مسکرا کر بولی، آج تو تم نے کام بھی بہت کیا ہے نا، تھک گئی ہوگی، اس لیے ایسے خواب آنے لگے تمہیں۔ میں باجی سے رخصت ہو کر گھر جانے لگی تو باجی نے میری پہلی تنخواہ میرے ہاتھ پر رکھ دی تھی۔ میں ان کا شکریہ ادا کر کے گھر آ گئی۔ میں نے آرام سے بیٹھ کر تنخواہ گنی تو یہ میری طے شدہ تنخواہ سے دگنا تھی۔ میں ایک دم حیران ہو گئی، اس پورے ماہ میں نے کام بھی واجبی سا ہی کیا تھا۔ پھر باجی کے گھر کے حالات تو خود بھی اتنے اچھے نہ تھے جو وہ مجھ پر اس قدر مہربان ہوئی چلی جا رہی تھی۔ اماں نے میری پریشانی بھانپ لی تھی۔ وہ بولی، صابرہ کیا بات ہے پتر، کس سوچ میں گم ہو؟ میں نے اماں سے کہا، اماں باجی نے ڈبل تنخواہ دی ہے جبکہ وہ مجھ سے کوئی خاص کام بھی نہیں کرواتی۔ اماں بولی، صابرہ پتر، مجھے نہ جانے تمہاری یہ نویں باجی مشکوک کیوں لگتی ہے۔ تم جب ان کے گھر سے دیر سے واپس لوٹتی ہو نا تو میرا دل وسوسوں کے تحت کانپ سا جاتا ہے پتر۔ میری مانو تو تم یہ نوکری چھوڑ دو۔ میں بولی، اماں باجی میرا اتنا خیال رکھتی ہیں، پیار کیا انہوں نے، اب کیسے میں ان کو کہہ دوں کہ مجھے آپ کے گھر ملازمت نہیں کرنی؟ جہاں تک پیسوں کی بات ہے تو شاید انہوں نے غلطی سے مجھے زیادہ دے دیے ہوں، میں صبح جا کر ان سے پوچھ لوں گی۔ امی خاموش تو ہو گئی تھی مگر ابھی بھی بے چین سی تھی۔ اگلے دن میں باجی کی ہتھیلی پر اضافی پیسے رکھ کر کہنے لگی، باجی آپ شاید غلطی سے مجھے زیادہ پیسے دے بیٹھی ہیں۔ باجی ہنس کر بولی، پیاری بیٹی، میں نے تمہیں اس لیے یہ دیے ہیں تاکہ تم اپنے لیے نئے کپڑے بنوا لو۔ موسم تبدیل ہو رہا ہے نا، سردی کی آمد ہے، ایسا نہ ہو کہ تم بیمار پڑ جاؤ۔ ایک دم سے میرے آنکھوں کے آگے اماں کا چہرہ لہرا گیا۔ میں نے سوچا کہ اماں کے لیے بھی کپڑے بنوا لوں گی۔ میں نے باجی کا شکریہ ادا کیا اور صحن میں جھاڑو لگا کر آرام کرنے کو بیٹھ گئی۔ اتنی دیر میں کھانا باجی لے آئیں۔ ہم نے کھانا کھایا، پھر مشین لگا کر کپڑے دھو ڈالے۔ اب میں تھک گئی تو لیٹ گئی۔ اب تو میرا سونا معمول بن گیا تھا، اس لیے مجھے اچھمبا نہیں ہوتا تھا۔ میں آرام سے سو گئی۔ آج پھر میرے کانوں میں غوں غاں ہونے لگی تھی، عجیب سی بے چین سی آواز۔ دہشت سے میرا جی ہل کر رہ گیا تھا۔ غوں غاں بڑھتی چلی گئی تو میں چیخ کر اٹھ بیٹھی۔ باجی میری طرف دیکھ کر حیران رہ گئی تھی۔ وہ بولی، صابرہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ یہ بے چینی کیسی ہے؟ تم کیوں ڈر جاتی ہو؟ لگتا ہے تمہیں نظر لگی ہے، آؤ میں تم پر صورتوں کے دم کر دوں۔ میں خالی خالی نگاہوں سے ان کو تکتی رہ گئی۔ مجھے گڑبڑ کا احساس ہوا تھا، مجھے باجی پر بھی شک سا ہونے لگا تھا۔ باجی ایک ملازمہ پر
بلا وجہ تو مہربان نہیں تھی، ضرور دال میں کچھ کالا تھا۔ میں چپ چاپ اٹھ کر اپنے گھر کی طرف چل دی۔ میں ساری رات سوچتی رہی کہ یہ عجیب سی آوازیں میرا وہم ہے یا سچ میں کوئی میرے کانوں کے پاس آ کر کچھ کہنے کی کوشش کرتا ہے۔ میں اس نتیجے پر پہنچی تھی کہ کچھ بھی میرا وہم نہیں تھا، جو کچھ بھی تھا وہ حقیقت میں میرے ساتھ ہو رہا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں باجی کو بے نقاب کر کے ہی دم لوں گی۔ اگلے روز بھی میں معمول کے مطابق کام پر گئی تھی۔ کام کرنے میں مصروف تھی کہ باجی کھانا لے آئے۔ میں کھانا دیکھ کر مسکرا دی اور بولی، بڑی زوروں کی بھوک ہے، مگر میں ذرا سا کام نمٹا لوں تو کھانا شروع کرتی ہوں۔ باجی بولی، نہیں صابرہ، کھانے کو انتظار نہیں کرواتے، پہلے کھانا کھا لو پھر کام کرتی رہنا۔ میں نے اس بات میں سر ہلا کر کہا، میں ابھی ہاتھ دھو کر آتی ہوں۔ باجی کچن سے چٹنی لینے گئی تو میں نے جلدی سے کھانا بدل دیا۔ ان کی پلیٹ میں نے اپنی جانب کھسکا لی اور اپنا کھانا ان کے کھانے کی جگہ رکھ دیا۔ باجی کے لوٹنے سے پہلے پہلے میں اپنی کارروائی کر چکی تھی۔ باجی اور میں نے مل کر کھانا کھایا تو میں معمول کے مطابق اونگھنے لگی تھی۔ پھر میں سونے کا ناٹک کرنے لگی۔ ابھی مجھے لیٹے 5 منٹ گزرے ہوئے ہوں گے کہ پہیوں کی چرچراہٹ سنائی دینے لگی تھی۔ میں اپنی آنکھیں بند کر کے لیٹی رہی۔ پھر باجی کی آواز سنائی دینے لگی۔ وہ کہہ رہی تھی، میرے آبی کی دلہن سو رہی ہے، شور مت کرنا ورنہ ڈر جائے گی۔ میرا دل اس قدر زور سے دھڑکنے لگا تھا کہ مجھے اپنا سانس بھی بھاری ہوتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ میرے دماغ نے دہائی دی کہ صابرہ، میں نے تمہیں بہت سمجھایا تھا مگر تم نہ سمجھی۔ لو اب بھگتو، پھنس گئی ہو بہت بڑے جال میں۔ جی چاہ رہا تھا کہ یہاں سے بھاگ جاؤں مگر میں ڈر کی وجہ سے ہلنے سے بھی قاصر تھی۔ پھر میرے کان کے قریب گوں گاں ہونے لگی تھی۔ باجی کی آواز ہے، شش آبی، دلہن جاگ جائے گی۔ گوں گاں بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ تب باجی بولی، ابھی مجھے نیند آ رہی ہے۔ پھر وہ تخت پر لیٹ گئی اور چند ہی لمحوں بعد باجی کے خراٹے گونجنے لگے تھے۔ تب میں نے اپنی آنکھوں کو کھول کر دیکھا تو نظر سامنے ہی ویل چیئر پر پڑی تھی۔ اس پر ایک لاغر سا نوجوان بیٹھا تھا۔ مجھے جاگتا دیکھ کر وہ ایک دم جوش میں آ کر گونگا کرنے لگا تھا۔ وہ نوجوان معذور تھا، مجھے اس سے کسی قسم کا کوئی خطرہ نہ تھا۔ میں اس کے حرکات و سکنات دیکھنے لگی، تبھی گیٹ کھلا اور تھکی ہاری سی روزی گھر میں داخل ہو چکی تھی۔ وہ سامنے کا منظر دیکھ کر مسکرا دی اور بولی، سامرا، میں نے تو امی کو کہا بھی تھا کہ کام والی لڑکیاں بڑی تیز ہوتی ہیں، انہوں نے گھات گھات کا پانی پیا ہوتا ہے، وہ آپ کا راز جان جائے گی۔ آج وہ ہو ہی گیا جس کا ڈر تھا۔ تم نے اپنا نشے والا کھانا امی کو دے دیا اور خود ان کا کھانا کھا لیا۔ اب وہ مزے سے سو رہی ہیں جبکہ تم سوچ رہی ہو کہ تمہارے ساتھ ہوا کیا ہے نا؟ میں نے ایک دم سے روزی کے آگے ہاتھ جوڑ دیا اور کہا، اللہ کا واسطہ ہے روزی، مجھے سب سچ بتا دو کہ میرے ساتھ کیا ہوتا رہا ہے۔ روزی تلخ لہجے میں بولی، ابا خود تو مر گئے مگر آبی نامی عذاب ہمارے لیے چھوڑ گئے۔ عابد پیدائشی طور پر معذور ہے، میری ساری تنخواہ اسی کی دماداروں پر اٹھ جاتی ہے۔ میری شادی ہوئی تو اس منحوس نے کھانا پینا چھوڑ دیا اور اشارے کر کر کے امی سے کہنے لگا کہ مجھے بھی دلہن چاہیے۔ ویسے وہ پاگل ہے، کچھ سمجھتا نہیں، مگر ان معاملات کی اسے بڑی سمجھ ہے۔ اسی کی منحوس نظر لگ گئی میرے گھر کو اور مجھے طلاق ہو گئی۔ اس کی عزت بڑھتی گئی تو امی نے ہر طرف کم عمر ملازمیں ڈھونڈنی شروع کر دی۔ تم مل گئی تو امی نے تمہیں پیار محبت کے جال میں پھنسایا، کھانا وغیرہ کھلا کر ہر روز بے ہوش کر دیتی تھی اور آبی کی ویل چیئر ادھر لے آتی اور کہتی کہ تمہاری دلہن ہے صابرہ، مگر ابھی سو رہی ہے۔ ایک گھنٹہ بھر تم کو دیکھتا پھر امی سے اس کے کمرے میں لے جاتی۔ میں تو سر تھام کر بیٹھ گئی تھی۔ اتنا بڑا دھوکہ! تھوڑی ہی دیر کے بعد باجی بھی نیند سے بیدار ہو گئی تھی۔ آبی نے بھی ہماری باتیں سن لی تھی، وہ بھی روئے چلا جا رہا تھا۔ باجی ایک دم سے ہم تینوں کو دیکھ کر بوکھلا گئی تھی۔ وہ میری جانب لپکی تو میں تو قدم پیچھے ہٹ گئی اور بولی، دور رہیے مجھ سے، دور رہیے، نفرت ہے مجھے آپ جیسے فریبی لوگوں سے۔ میں روتی ہوئی گھر آ گئی تو اماں پریشان ہو گئی۔ میں نے ان کو ساری داستان سنا دی تو وہ بولی، اولاد نا بڑی پیاری شے ہوتی ہے پتر، انسان وہ بھی کر ڈالتا ہے جس کے متعلق کبھی سوچا بھی نہ ہو۔ کیا ہوتا اگر تم ان کے ناٹک میں ساتھ دے دیتی؟ چلو مزور بچے کا دل ہی بہل جاتا۔ مجھے اماں کی بات پر غصہ آ گیا اور اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ساری رات مجھے اماں کی باتوں نے پریشان رکھا۔ صبح ہوتے ہی میں سب سے پہلے باجی کے گھر گئی۔ وہ مجھے دیکھ کر زار و قطار رونے لگی تھی۔ وہ بولی، آپ ہی کل سے روئے جا رہا ہے صابرہ، نہ کھانا کھا رہا ہے نہ دوا لے رہا ہے۔ میں ان کے ہاتھ سے کھانا لے کر آبی کے کمرے میں چلی گئی تو وہ خوشی سے جھوم اٹھا تھا۔ میں نہیں جانتی کہ آگے کیا ہوگا اور کیا نہیں، مگر اگر میری وجہ سے کسی کو خوشی ملتی ہے تو میں کیوں اس خوشی کو ان سے چھین لوں۔
جہاں تک روزی کی بات ہے تو میں اس کے لیے دعا کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ میں نے آبی کا خیال رکھنا شروع کر دیا۔ باجی اب قدرے پرسکون نظر آتی ہیں، جبکہ میری زندگی میں بھی خوشی واپس لوٹ آئی ہے۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی کہانی تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔